جالندھر کے خیر المدارس میں جلسہ ہوا اور جلسے کے اختتام پر کھانا لگا۔ دسترخوان پر امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بھی تھے۔ ان کی نظر ایک نوجوان عیسائی پر پڑی تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے اس کو فرمایا، بھائی کھانا کھا لو۔ عیسائی نے جواب دیا، جی میں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی رحمہ اللہ نے درد بھرے لہجے میں فرمایا، انسان تو ہو اور بھوک تو لگتی ہے۔ یہ کہہ کر اٹھے اور اس کے ہاتھ دھلا کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بیچارہ تھر تھر کانپتا اور کہتا جاتا تھا، جی میں تو بھنگی ہوں۔ شاہ صاحب نے خود لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ اس کا حجاب اور خوف کچھ دور ہوا تو شاہ جی رحمہ اللہ نے ایک آلو اس کے منہ میں ڈال دیا۔ جب اس نے آدھا آلو کاٹ لیا تو باقی آدھا شاہ جی رحمہ اللہ نے خود کھا لیا۔ اسی طرح اس نے پانی پیا تو اس کا بچا ہوا پانی بھی شاہ جی رحمہ اللہ نے پی لیا۔ وقت گزر گیا اور وہ عیسائی کہیں غائب ہو گیا۔ اس پر رقت طاری تھی۔ وہ خوب رویا اور اس کی کیفیت ہی بدل گئی۔ عصر کے وقت وہ عیسائی اپنی نوجوان بیوی اور بچے کو لے کر آیا اور کہا، شاہ جی جو محبت کی آگ لگائی ہے وہ آپ ہی بجھائیں۔ آپ اللہ کے لیے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیں۔ اور پھر دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری 23 دسمبر 1892 کو اپنے ننیہال پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد امرتسر آ گئے، جہاں مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی سے صرف و نحو اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ 1915 میں پیر سید مہر علی شاہ آف گولڑا شریف کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پہلے تحریک خلافت کے مخالف تھے مگر پھر سید داؤد غزنوی کے دلائل سے قائل ہو کر اس تحریک کے حامی بن گئے، جس میں ان کی خطابت نے جان ڈال دی۔ 1921 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مارچ 1930 میں لاہور میں ایک جلسے میں علامہ سید انور شاہ کشمیری نے انہیں امیر شریعت کا خطاب دیا اور آپ کے ہاتھ پر ہزاروں افراد کے ہمراہ بیعت جہاد کی۔ آپ نے تحفظ ختم نبوت کی تحریک میں بھی فعال حصہ لیا۔ 1931 میں مجلس احرار الاسلام قائم ہوئی تو اس میں شامل ہو گئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری تحریک پاکستان کے مخالفین میں شامل تھے مگر قیام پاکستان کے بعد انہوں نے یہ مخالفت ترک کر دی۔ قیام پاکستان کے بعد جنوری 1949 میں مجلس تحفظ ختم نبوت قائم ہوئی۔ 1954 میں پہلے امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری مقرر ہوئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری ملتان میں قبرستان جلال باقری باغ لنگے خاں میں آسودہ خاک ہیں۔ آپ شاعری میں ندیم تخلص استعمال کرتے تھے اور آپ کا مجموعہ کلام سواطع الالہام کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری 21 اگست سن 1961 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔
اور آپ کو ملتان میں آسودہ خاک کر دیا گیا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔